اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مختلف شخصیات ہوتی ہیں، نعت خواں حضرات ہوتے ہیں، جن سے ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ پروگرام عرصہ دراز سے پچھلے تقریباً 2 برس یا اس سے بھی زائد عرصہ ہو گیا ہے نور ہدایت ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں۔ اس کا کوئی مقصد ہے، مقصد صرف اور صرف خالصتاً مقصد یہ ہے کہ ہر گھر میں پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، ہر گھر میں اللہ کا قرآن کا نظام، اللہ کے قرآن کا فرمان، اللہ کا فرمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، اہل بیت عظام کی شان، صحابہ اکرام کا پیغام، صحابہ اکرام کی شان، اولیاء اکرام کا فیضان ہر گھر تک پہنچے۔ یہی ہمارا مقصد ہے نور ہدایت پروگرام کرنے کا، اور ناظرین اسی مقصد کو لیے ہم چل رہے ہیں آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ، اور امید کرتا ہوں آئندہ بھی آپ سب کی شفقتیں رہیں گی، محبتیں رہیں گی، دعائیں رہیں گی، تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ دن بدن ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کے اندر بہتری سے بہتری لا سکیں، لیکن ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ وقت حاضر میں اس دور کے اندر جہاں دین کی بات کی جائے وہاں لوگوں کا ہجوم بڑا کم ہوا کرتا ہے۔ ہجوم تو ہوتا ہی نہیں ہے، ہجوم باقاعدہ کسی اور جگہ ہوتا ہے۔ رونق ہم کہتے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے، ہجوم تو غلط مقام پر ہوتا ہے۔ ہجوم جو جہاں تماشا لگا ہوتا ہے وہاں ہجوم ہوتا ہے، انہیں تماشائی کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ اور اس کے حبیب کی بات کی جائے، ایک بزرگ تھے، میں جب کعبۃ اللہ کا طواف کر کے واپس آیا تو رستے میں ہم جا رہے تھے، ایک پاکستانی تھے، ایک بزرگ رستے میں گپ شپ ہو گئی، ملاقات ہو گئی ان سے، تو میں نے کہا جی دیکھیں کتنی آج رش تھی نا، حرم شریف میں کتنی رش تھی۔ انہوں نے فوراً کہا بیٹا نہیں نہیں، دیکھیں بڑوں سے سیکھنے کو ملتا ہے نا، اگر آپ سیکھنا چاہیں تو ہر کسی سے آپ ہر وقت چلتے پھرتے آپ سیکھ سکتے ہیں، تو اللہ کرے کہ میں بھی سیکھنے والا بن جاؤں۔ تو میں نے اس بزرگ سے یہ جواب سنا اور یہ سیکھا، میں نے کہا بیٹا رش نہیں کہتے، کیونکہ میں تو بچپن سے رش ہی کہتا ہوں، کتنی رش تھی نا، وہ فلاں جلوس میں کتنی رش تھی، فلاں پروگرام میں، محفل نعت میں کتنی رش تھی، یار ماشاءاللہ دیکھیں حرم شریف میں کتنی رش ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے بیٹا رش نہیں کہتے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا در ہے، اچھی جگہوں پر رش نہیں ہوتی، رش تو کہیں اور ہوتی ہے، رونق کہتے ہیں، رونق۔ میں کہا جی واقعی جی بڑی اچھی بات آپ نے بتائی۔ تو اس کے بعد سے آج تک میں رش نہیں کہتا، میں رونق کہتا ہوں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے، کبھی بھی حرم شریف کی حدود دیکھیں، حرم شریف کے ارد گرد جو رونق لگی ہوتی ہے، ہجوم ہوتا ہے، مسلمانوں کے سر ہی سر آپ کو نظر آتے ہیں، تو اسے رش نہیں کہا جاتا، اسے رونق کہا جاتا ہے۔ تو ہم اس رونق کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ مہمان تو نہیں اب تک، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے پروگرام کو کنٹینیو کر سکوں، کیونکہ پروگرام تو پیش کرنا ہے۔ حمد باری تعالیٰ میں پیش کروں گا، اس کے بعد ایک نعت کے چند اشعار پیش کروں گا، انشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی جاری رہے گی۔ بڑا مشہور زمانہ کلام ہے جس میں دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں تو عام سا ایک بندہ ہوں، تو مالک ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو قہار ہے، تو رزق دینے والا ہے، تو رزاق ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ ہم اللہ ہی کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، بے شک وسیلہ سرکار دو عالم کا ہو اور بارگاہ خداوندی میں ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں تو یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک میرا پڑھنا آپ سب کا سننا قبول فرمائے۔ سماعت فرمائیے، ایک مرتبہ درود شریف پیش کیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ
تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا مولا جی، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل مولا جی، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا جی لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندہ عاصی، میں بندہ عاصی ہوں، اور باہر کے اجالے مجھے کیا راہ بجھائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، اندر کے اندھیروں میں اللہ، اندر کے اندھیروں میں مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ الحمدللہ ناظرین اکرام، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی، التجا کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ پاک میرا پڑھنا آپ سب کا سننا قبول فرمائے۔ اب بارگاہ رسالت مآب میں حاضری لگاتے ہیں، وہ بارگاہ کہ جہاں 70,000 ملائکہ کا نزول صبح ہوتا ہے اور 70,000 کا نزول شام میں ہوتا ہے، جو ایک بار اس بارگاہ کے اندر آ جائے، مدینہ شریف کی حدود میں آ جائے، گنبد خضرا کے سائے میں آ جائے، سنہری جالیوں کو دیکھ کے ایک بار چلا جائے، پھر قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا، کیونکہ اللہ رب العزت کے ملائکہ بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، کاؤنٹنگ تو کی ہی نہیں جا سکتی۔ اللہ اور اس کا حبیب ہی جانتا ہے کہ کتنے فرشتے ہیں، دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ جب سے دنیا بنی ہے اور جب دنیا کا آخری وقت ہوگا تب تک کوئی اس بات کو کبھی نہیں پہچان سکتا کہ ملائکہ کتنے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت بھی ملائکہ کا ایک جم غفیر تھا، اللہ کی مخلوق ہے، بہت پہلے سے ہے، وہ نور ہے، نوری مخلوق جسے کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، جن کے سردار حضرت جبریل امی ہیں، وہ بھی فرشتے بھی، جسے ہم فرشتوں کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ فرشتے ہیں کہ جن کے
پر بہت بڑے بڑے ہیں۔ حضرت جبریل امی کا پر ایک اگر وہ پر مارے تو آدھی مخلوق، آدھی دنیا جو ہے اس پر سے ہل جائے، تباہ ہو جائے، اور اللہ نے ان پروں میں اتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور وہ جبریل امی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب تشریف لایا کرتے تو کیا ادب اور احترام کے ساتھ آتے، کافوری ہونٹ اللہ نے کیوں عطا فرمائے یہ معراج کی شب معلوم پڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتے ہیں نا حضور کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے، تو فرماتے ہیں میرے مالک اے پیارے اللہ، تیرا پیارا محبوب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، کیسے ان کو بیدار کروں، کیسے ان کو اٹھاؤں؟ ناظرین اکرام، نبی سوتے نہیں ہیں، نبی کی آنکھ بند ہو دل کی آنکھ کھلی رہتی ہے۔ سرکار سو نہیں رہے تھے، ان کی آنکھ بظاہر تو ایک بند تھی لیکن روحانی آنکھ کھلی تھی، دل کی آنکھ کھلی تھی، ایک پیغام پہنچانا تھا دنیا کو۔ تب سے لے کر آج تک ہم یہ پیغام سنتے آ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل امین فرماتے پیارے اللہ، پیارے حضور، پیارے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبرائیل میں نے تمہیں کافوری ہونٹ کس لیے دیے ہیں؟ آج ہی کے دن کے لیے دیے ہیں، بوسہ لو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جب حضرت جبریل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ پیار دیا سرکار کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حضرت جبریل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے حضور بیدار ہوئے، اللہ کا پیغام سنایا۔ اللہ آپ کو عرش کی بلندیوں پہ بلا رہا ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں، کس پہ جائیں گے؟ سرکار کا سوال ہوا کس پہ جائیں گے؟ تو جبریل فرمانے لگے حضور سواری آئی ہے، جنت سے براق لے کر آئے ہیں، اس براق کے بھی کیا کہنے، اس براق کا بھی کیا عالم ہوگا۔ ناظرین بات کسی اور طرف چلی جائے گی، یہ باتیں ہم علماء اکرام سے سنتے ہیں، علماء اکرام کی جوتیاں سیدھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہمیں بھی کچھ ملتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے علماء اکرام کی خدمت میں بیٹھا کریں، یقین جانیے بڑا کچھ سننے کو، بڑا کچھ سیکھنے کو، بڑا کچھ سمجھنے کو، بڑا کچھ عمل کرنے کو ملے گا۔ اس پر جس پر دل چاہے عمل کر لیجئے۔ جنت بنانی ہے تو اچھی چیزوں پر عمل کر لیجئے گا۔ جنت میں نہیں جانا، جہنم کا رخ اختیار کرنا ہے، یقیناً نہیں کرنا، تو اچھے برے کاموں کی طرف بڑھیں تو جہنم میں جائیں گے۔ یقیناً آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو ہمیں اچھے کاموں کی طرف بڑھنا ہے، بروں سے بچنا ہے۔ آئیے آپ کی خدمت میں کلام پیش کرتا ہوں، ہو سکے تو ایک مرتبہ درود شریف پیش کیجیے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ ایسے آقا ہوں تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسے آقا ہوں تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو ہاں ایسی نسبت ہو تو بول بڑا سجتا ہے، ایسی نسبت ہو تو بول بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، سرور دین کے مصلی پہ خدا جانتا ہے، سرور دین کے مصلی پہ خدا جانتا ہے،
مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق، مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق، کھڑا سجتا ہے مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق، کھڑا سجتا ہے، یہ غلامی کہیں کم تر مجھے ہونے نہیں دیتی، یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر، ان کا نوکر، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، دربارہ ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں اسی کام سے گھر میں، میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل کہا، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے۔ بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ ہو تو وہاں سوالی کھڑا سجتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی بڑی بارگاہ میں جاتے ہیں، کسی بڑے بزرگ کے پاس جاتے ہیں، دنیاوی منصب کی اگر بات کر لوں، کسی بڑے وزیر کے پاس جاتے ہیں، کسی پرائم منسٹر کے لیول کے قریب کے پاس بھی جاتے ہیں، تو آپ کا وہاں اٹھنا بیٹھتا کتنا نکھرا ہوا ہوتا ہے نا، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یار آدھا گھنٹہ صحیح ہے، 1 گھنٹہ اور انتظار کر لیں گے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن مل کے جائیں گے۔ یہ دنیاوی ایک عام سا منصب ہے جو آج ہے کل نہیں ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے بارگاہ رسالت مآب کی، کہ جہاں بڑے بڑے شہنشاہ اپنے آپ کو لٹا دیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں بڑے سے بڑا بھی جائے تو اپنے آپ کو جھکا دیا کرتا ہے، جھکانے سے ہی ملتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے بارگاہ رسالت کا ادب و احترام بجا لائیں، اللہ پاک اسی میں ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش ہے اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔